الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك أو بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين هما ريحانتاي في الدنيا رواه الترمذي صدق الله العظيم. قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور گھروں میں سننے والی معزز خواتین، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں: رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. انہی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے محرم الحرام، جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. اور ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. اسلامی سال کا آغاز ہی قربانیوں سے ہو رہا ہے. گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے قربانی مانگ رہے ہیں. اسلامی سال کے پہلے ہی مہینے کی پہلے ہی تاریخ کو امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جس کا مختصر شہادت کا واقعہ اس سے پہلے ہفتے بیان ہوا تھا. اور اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو نواسۂ رسول، جگر گوشائے علی، فاطمہ کے لخت جگر اور نور نظر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. گویا محرم یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، بڑا ہی محترم اور احترام والا مہینہ ہے. دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں کچھ مفید باتیں کہلوائے جو میرے لیے بھی اور آپ حضرات کے لیے بھی فائدہ مند. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 36 سال آپ اسلام لائے، اور آپ کے اسلام لانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الہشام، کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے ابو جہل اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے آپ جس کو پسند فرماتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے. چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بھی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمائے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اور آپ ان 10 صحابہ میں ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنت کی بشارت سنائی. ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر،
اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ باقی رہتا اور جاری رہتا تو عمر اس درجے کے انسان ہے کہ عمر کو اللہ تعالیٰ نبوت سے سرفراز فرماتے، وہ نبی ہوتے، لیکن چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ آخری نبی ہے، آپ کے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ اللہم جعل الحق علی لسان قلبہ و عمر، کہ اللہ تعالیٰ نے حق بات کو جاری کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور آپ کے دل پر، کہ آپ کے دل کے اوپر جو بات القاء ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے ایمان لانے کی دعا کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے، ایمان لے کر آئے، تو آپ نے یہ اعلان کر دیا، اللہ کے رسول سے فرمایا کہ آج کے بعد اب کوئی چھپ کر نماز نہ پڑھے، کوئی چھپ کر عبادت نہ کرے، آج کے بعد ہم حرم میں جا کر عبادت کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابہ اور اپنے ساتھیوں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حرم میں جا کر عبادت کرنے لگے، اور وہاں جا کر آپ نے اعلان کیا کہ تمام کفار کو خطاب کرتے ہوئے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہاری ماؤں نے تمہیں جنا ہے اور تمہارے اندر یہ ہمت ہے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی عورتوں کو بیوہ کرنا چاہتے ہو اور اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتے ہو، تو تم عمر کا مقابلہ کر کے دیکھو، تمہارے اندر میں ہمت ہے تو عمر کا راستہ روک کر دیکھو کہ عمر تمہارے ساتھ کیسا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی تھی۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ ایک مرتبہ احد پہاڑ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے تھے اور پہاڑ ہلنے لگے تو آپ نے فرمایا اسکت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہے، اور دو شہیدوں سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بے شمار فضائل اور بہت سارے مناقب بیان کیے ہیں، آپ کا بلند و بالا مقام اور آپ کے زہد و اخلاص اور آپ کے شہادت کا واقعہ ایک بے مثال ہے کہ آپ کے عدل و انصاف کو بھی ایک تاریخ میں عجیب طریقے سے بیان کیا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ بال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد اور آپ کا خوف اتنا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں یہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، ایک کاش کہ میں ایک دمبا ہوتا، میں ایک جانور ہوتا کہ اس کا مالک اس کو کھلا کر بڑا فربہ کرتا اور مہمان آنے پر اس کو ذبح کر دیتے اور مہمانوں کو کھلا دیتے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے کہ میں بشر اور انسان نہ ہوتا بلکہ ایک جانور ہوتا کہ جس کا حساب کتاب ہی نہ ہوتا، بلکہ وہ ایک عام جانور کی طرح ایک جانور ہوتا کہ جس کا کوئی حساب۔ یہ اتنی فکر اور اتنا خوف تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی دور خلافت کے اندر میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے تو آپ کا سر مبارک اپنے بیٹے عبداللہ کی گود میں تھا، تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میرے سر کو زمین پر رکھ دے، اور آپ اپنے گال کو زمین کے اوپر رگڑنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا تو ہلاک و برباد ہو جائے گا، تو ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، نبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان لسان نبوت سے جن کے بارے میں جنت کی بشارت مل گئی ہو، وہ روتے روتے دنیا سے چلے گئے، اور ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف دیکھیے، امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اور حلیۃ الاولیاء کے اندر میں یہ واقعہ لکھا ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک
مرتبہ بازار میں گئے اور گشت کر رہے تھے، اسی دوران دیکھا کہ ایک چراگاہ ہے، ایک جگہ ہے، وہاں اونٹ فروخت ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے اس اونٹ فروخت کرنے والے سے پوچھا کہ یہ اونٹ کس کے ہیں، بڑے فربا ہے؟ فرمایا آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے ہیں۔ فرمایا ان کو بلاؤ۔ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا بیٹے یہ اونٹ کس کے ہیں؟ فرمایا میرے ہیں۔ فرمایا کہاں رکھے تھے آپ نے یہ اونٹ؟ فرمایا جو چراگاہ ہے سرکاری وہاں میں نے رکھے تھے۔ فرمایا وہ آپ کا حق نہیں ہے، وہ تو رعایا کا حق ہے، آپ کا حق اس کے نہیں، آپ نے وہاں کیوں اپنے اونٹ رکھے؟ لوگ یوں کہیں گے کہ یہ عمر کا بیٹا ہے، اس کو نہلاؤ، اس کو کھلاؤ، اس کو تیل مالش کرو اور اس کو پانی پلاؤ، اس کی بڑی قدردانی کی ہوگی۔ فرمایا بیٹے یہ اپنے اونٹ جا کر فروخت کرو اور آپ کی جو قیمت ہے وہ آپ لے لو اور اس کے اوپر جتنا نفع ملے وہ بیت المال میں جمع کراؤ۔ یہ ہے عدل و انصاف جس کو تاریخ کہتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بحرین فتح ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے عنبر اور مشک عنبر کا جب خوشبو آئی تو آپ نے چاہا، یہ ارادہ کیا کہ عورتوں میں سے کوئی ایسی عورت آئے جو ان خوشبو کو برابر سرابر مجاہدین میں تقسیم کر دے۔ تو آپ کی بیوی حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی زاہدہ، بڑی متقیہ، بڑی پرہیزگار خاتون گزری ہے۔ تو فرمایا کہ اگر آپ اجازت دے تو میں اس کو برابر سرابر تقسیم کر دوں۔ فرمایا آپ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کی بیوی نے کہا کیا آپ کو میرے اوپر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے کہ میں عدل و انصاف کروں گی؟ فرمایا بھروسہ بھی ہے، اعتماد بھی ہے، لیکن عاتقہ تم جب تقسیم کرو گی تو اس خوشبو کے ذرات تمہارے ہاتھوں میں لگیں گے، تمہارے جسم پر لگیں گے، تمہیں کہیں کھجلی لگے گی اور تم کھجلانے جاؤ گے اور وہاں ذرات لگ جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے یوں پوچھ لے عمر یہ ذرات اور یہ خوشبو جو تھی وہ کہاں چلی گئی؟ عمر کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ اس کو تقسیم کریں۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت احناف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ جب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے آئے اور آپ نے تلاش کیا کہ عمر نظر نہیں آ رہے، صحابہ سے پوچھا، فرمایا وہاں جو بیت المال ہے جہاں سرکاری اونٹ ہے وہاں جا کر دیکھو شاید وہاں ہوں گے۔ جب وہاں جا کر دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لباس اتار دیا تھا اور ایک عام لباس پہن کر جو سرکاری اونٹ تھے، بیت المال کے اونٹ تھے، ان کی مالش کر رہے تھے۔ تو احناف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت امیر المومنین آپ کسی غلام کو حکم دے دیتے، آپ ہمیں حکم دے دیتے، ہم کر لیتے، آپ کیوں ایسا کام کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر نہیں چاہتا کہ عمر بھی تو ایک سرکاری غلام ہے، رعایت کا ایک خادم ہے، عمر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ عمر کرے۔ بہرحال میں چاہتا ہوں کہ بیت المال کے پیسے بچ جائے، میں چاہتا ہوں کہ بیت المال کے پیسے بچ جائے اور یہ پیسے کسی غریب، کسی مسکین اور کسی فقیر کو ملے جو محتاج ہو۔ عمر اس پیسے کو اپنے جیب میں اور کسی اور کو دینا نہیں چاہتا۔ یہ ہے جس کو تاریخ کہتی ہے امیر المومنین، جو دنیاؤں کے بادشاہ، جو 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والا بادشاہ اونٹوں کی مالش کر رہا ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ رات میں گشت کر رہے تھے اور گشت کرتے کرتے ایک گھر کے پاس سے گزر ہوا کہ گھر کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ تو آپ نے اس گھر کے اوپر کھڑے ہو کر اس گھر کے دروازے کو دستک دیا اور فرمایا کہ اپنے بچے کو کھلاؤ پلاؤ، کیوں رو رہا ہے؟ آپ یہ کہہ کر واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے وہاں پر تو بچے کی رونے کی آواز دوبارہ آ رہی تھی۔ آپ نے واپس کہا کہ ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، کیوں رو رہا ہے؟ تیسری مرتبہ جب آئے تب بھی بچہ رو رہا تھا۔ تو آپ نے اس مرتبہ کہا تم کیسی ماں ہو کہ اپنے بچے کے اوپر رحم نہیں کرتی، انہیں کھانا نہیں کھلاتی پلاتی نہیں؟ تو اس عورت کو معلوم نہیں تھا کہ گھر کے باہر جو شخص کھڑا ہے وہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہے۔ تو اس عورت نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین نے یہ اصول جاری کر دیا ہے کہ جو بھی بچہ دودھ چھوڑے گا فرمایا اس کا وظیفہ جاری ہوگا۔ فرمایا میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچے کو دودھ چھوڑا دوں، ابھی یہ پیدا ہوئے چند مہینے ہوئے ہیں اس لیے وہ رو رہا ہے، وہ دودھ نہیں چھوڑ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا دودھ چھوٹ جائے اور اس کا وظیفہ جاری ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ اس کو دودھ پلاؤ۔ دوسرے دن فجر کی نماز کے لیے مصلی رسول کے اوپر آئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اسی حالت میں آپ نے روتے ہوئے نماز پڑھائی۔ آخری صف میں صحابہ یوں کہنے لگے کہ عمر کی ہچکچاہٹ کی اور رونے کی آواز آخری صف میں آ رہی تھی۔ نماز ختم ہوئی، امیر المومنین عمر بن خطاب
منبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور زاروں کی طرح رونے لگے، عمر تو نے کیسا اصول جاری کر دیا کہ تیرے اصول کے اوپر بچے مر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ فرمایا آج سے یہ اصول نہیں ہوگا، بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ جاری ہو جائے گا۔ اور تمام گورنروں کو یہ خط جاری کر دیا کہ اپنی جہاں بھی بچہ پیدا ہو اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ تھے وہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمرو بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں گورنر تھے، تو آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمرو بن عاص کے بیٹے نے ایک مصری کے ساتھ گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کیا، تو وہ ہار گئے تو اس مصری کو کوڑے مارے۔ اب وہ مصری روتا ہوا مدینہ المنورہ آیا اور امیر المومنین ابن خطاب سے کہا کہ مجھے انصاف چاہیے۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا عمرو ابن عاص کے بیٹے نے مجھے کوڑے مارے۔ فرمایا کیوں مارے؟ فرمایا اس طرح مسابقہ کر رہے تھے اور میں جیت گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ جیسے ہی میرا خط پہنچے عمرو ابن عاص خود بھی اور آپ اپنے بیٹے کو لے کر میرے پاس حاضر ہو جائے۔ جب وہ واپس آئے اور آپ نے حاضر صحابہ کا دربار لگا ہوا تھا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا عمرو ابن عاص سے کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ فرمایا یہ میرا بیٹا ہے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حبشی ہے۔ فرمایا یہی وہ شخص ہے جس نے آپ کو کوڑے مارے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا آپ نے اس کو کوڑے کیوں مارے تھے؟ عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کہا ہم دوڑ مسابقہ کر رہے تھے، میں ہار گئے تو مجھے غصہ آیا تو میں نے کوڑے مارے۔ فرمایا عمرو ابن عاص سے کہا کہ آپ گورنر تھے، آپ نے انصاف کیوں نہیں دلایا؟ فرمایا اگر یہ شخص میرے پاس انصاف لے کر آتا تو میں اپنے بچے کے سر کے اوپر کوڑے مرواتا، لیکن یہ میرے پاس نہیں آیا اپنا مقدمہ لے کر۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ تو اس مصری شخص نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ اس مصری شخص سے کہا لو یہ کوڑا اور عمرو ابن عاص کے بیٹے کو مارو، اتنے ہی کوڑے مارو جتنے آپ کو مارے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ کہا، عمرو ابن عاص سے کہا کہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے کب سے اپنی حکومت میں اور اپنی رعایا کو تم نے غلام بنا لیا ہے؟ اللہ نے اپنے بندوں کو آزاد پیدا کیا ہے اور آزاد وہ جنے ہیں، تم نے کب اپنی حکومت میں یہ فیصلہ کر دیا کہ آپ کے بیٹے رعایا کے اوپر یہ ظلم کریں؟ یہ تھے وہ تاریخ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ باہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ اور آپ کے فضائل بے شمار ہے، میں تو یہ مختصر آپ کو اسی کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ الفاروق ایک کتاب ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح اور تاریخ کیا ہے۔ خلفائے راشدین ایک کتاب ہے مولانا عبدالشکور رحمۃ اللہ علیہ کی، بڑی زبردست کتاب ہے، اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ بہرحال اسی محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ میرے بھائیوں میں مختصر اشارہ کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے سن ہجری 12 ربیع الاول کو، آپ کے رخصت ہونے کے بعد آپ کے جگہ پر، آپ کی مسند پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ نے 2 سال 2 مہینے 10 دن آپ نے خلافت کی، اور 12 جمادی الثانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ہجری 13 میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کی جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال کے قریب حکومت کی، سن ہجری 13 سے لے کر سن ہجری 24 تک، اور سن ہجری 24 میں یکم محرم الحرام کو آپ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا، سن ہجری 24 سے لے کر سن ہجری 35 تک۔ 18 ذی الحجہ سن ہجری 35 کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اس کے بعد سن ہجری 35 کے اندر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور آپ کی خلافت بہت مختصر رہی، سن ہجری 35 سے لے کر سن ہجری 40 تک۔ 40 میں رمضان المبارک 21 رمضان کو فجر کی نماز کے لیے آپ جا رہے تھے اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کی خلافت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک خلیفہ رہے۔ 6 مہینے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، جس کی پیشن گوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے 2 قوم کے اندر میں 2 جماعت کے درمیان میں صلح کروائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر صلح کر لی اور 2 گروپوں میں جو لڑائی جو جھگڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ سن ہجری 41 سے لے کر سن ہجری 7
تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 19 سال۔ آپ اپنے انتقال سے پہلے آپ نے صحابہ سے اور دانشمند لوگوں سے مشورہ کیا، اب میری موت کا وقت آ چکا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ کسی ایسے شخص کو خلیفہ بنا لوں تاکہ امت میں لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو۔ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا، کچھ دانشمند لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیجیے۔ چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے کو یہ بنا دیا خلیفہ، اور آپ کی چاہت یہ تھی کہ امت میں انتشار نہ ہو، اور آپ نے منبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا تھا کہ اللہ اگر میرے بیٹے کے اندر میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو آپ ان کو یہ خلیفہ ان سے چھین لینا اور ان کی سرداری ختم کر دینا۔ فرمایا آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کا بیٹا بڑا نیک صالح تھا، کوئی فسق و فجور باہر نہیں آیا تھا، لیکن جیسے ہی خلافت کے منصب کے اوپر آئے تو سارا فسق و فجور امن کر باہر آ گیا، اور اس نے یہ آرڈر جاری کر دیا، سارے اپنے اطراف میں ارد گرد سارے لوگوں کو یہ حکم جاری کر دیا کہ میرے لیے بیعت لی جائے۔ چنانچہ سارے لوگوں نے آپ کی طرف سے، آپ کے جو گورنر تھے انہوں نے بیعت لینا چاہا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ شخص خلیفہ بنے، اس کے اندر میں وہ صلاحیت نہیں ہے۔ یہ لوگ کوئی لڑنا جھگڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن یہ اپنی اجتہاد کے اعتبار سے یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ خلافت کوئی مورثی نہیں ہے کہ جو وراثت میں چلتی رہے، بلکہ اس میں صلاحیت دیکھی جاتی ہے۔ چنانچہ راتوں رات حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ المکرمہ چلے گئے، اور آپ نے بیعت نہیں کی۔ مکہ المکرمہ چلے گئے تو یزید کو پتہ چلا کہ ان دو شخصوں نے بیعت نہیں کی ہے، تو انہوں نے اپنے گورنروں کو کہا، اور اشرف بن استقرا ایک شخص ہے، بڑا نالائق تھا، تنبیل تھا، اس سے کہا کہ ان لوگوں سے بیعت لی جائے، اگر یہ بیعت نہ کرے تو زبردستی بیعت لی جائے۔ اسی دوران کوفہ سے بہت سارے خطوط آ رہے تھے، اور کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی۔ بہت سارے خطوط آئے کہ آپ ہمارے یہاں چلے آئیے، ہم آپ کو اپنا امیر تسلیم کریں گے، اور ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اہل بیت کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اور اہل کوفہ شدت سے آپ کے منتظر ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ نہ جائیں، میری رائے یہ کہ آپ نہ جائیں، کوفہ والے وفادار نہیں ہیں۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ آپ نہ جائیں۔ انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی بے وفائی کی ہے، آپ کے بھائی حضرت حسن کے ساتھ بے وفائی کی ہے، آپ نہ جائیے، اور اگر آپ کو جانا ہی ہے تو آپ اپنے بال بچوں کو لے کر نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کوئی پریشانی آئے اور آپ پریشان ہو جائے، اور آپ پھر شرمندہ اور پشیمان اور رونے لگے، اور آپ کو یہ احساس ہو کاش کہ میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر نہ آتا، اپنے خاندانوں کو لے کر نہ آتا۔ چنانچہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ کو بھیجا وہاں پر کہ وہاں جا کر حالات دیکھو کہ کیسے حالات ہیں۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو ایک ہی دن میں 12,000 کوفہ والوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو آپ نے فوراً خط جاری کر دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ یہاں کے حالات بڑے سازگار ہیں، بڑے اچھے ہیں، آپ تشریف لے آئے۔ اتنے میں حضرت حسین اپنے پورے خاندان والوں کے ساتھ 72 کی جماعت لے کر آپ روانہ ہو گئے۔ اسی دوران یزید کو پتہ چلا، جنہوں نے اس وقت کوفہ میں عبداللہ بن زیاد کو گورنر بنایا تھا، انہوں نے دیکھا کہ اس وقت کوفہ کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل صحابی تھے۔ فرمایا ان کی خلافت کو، ان کی گورنری کو ختم کر دیا، اور ان کی جگہ پر عبید اللہ بن زیاد کو بٹھا دیا، اور عبید اللہ بن زیاد کو یزید نے کہا کہ ان سے نمٹا جائے، بیعت لی جائے، اگر بیعت نہ کرے تو ان سے برابر سختی سے مقابلہ کیا جائے۔ فرمایا سب سے پہلے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں تھے وہاں عبید اللہ بن زیاد اپنے لشکر کو لے کر آیا، اور مسلم بن عقیل کو پکڑ کر گرفتار کر کے ان کو شہید کر دیا۔ اتنا بس نہیں کیا، اس ظالم نے حضرت مسلم بن عقیل کو، ان کی لاش کو اٹھا کر اپنے گھر کی چھت کے اوپر لے گیا، اور وہاں سے زور سے زمین پر پھینکا، اور سارے کوفہ والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ دیا اگر کسی نے حضرت حسین کا ساتھ دیا تو دیکھ لینا اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں سے نکل چکے تھے، اور جب راستے میں آ گئے تو حور بن زیاد، جس کو عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ حسین کا مقابلہ کیا جائے، ان کو روک دیا جائے۔ فرمایا حور بن زیاد بڑا نرم دل انسان تھا، اس نے حضرت حسین سے کہا کہ آپ کوفہ نہ جائیے،
میرا مشورہ ہے کہ آپ کوفہ نہ جائیے، مسلم بن عقیل کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، اور یہ لوگ آپ کے خلاف بالکل پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اور آپ کو نہ جانے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، تو مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ ہم ضرور جائیں گے اور مقابلہ کریں گے، اور ہم اپنے بھائیوں کا بدلہ لیں گے۔ بہرحال حضرت حسین بھی تیار ہو گئے، وہاں گئے، اور وہاں جانے کے بعد 7 محرم الحرام کو وہاں پہنچے۔ 1 مہینے سے نکل رہے تھے، سارا زاد و راہ بالکل ختم ہو چکا تھا، کوئی ہوٹل وغیرہ سسٹم تو تھی نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ ان ظالموں نے پانی تک نہیں دیا۔ جب وہاں پہنچے 7 محرم الحرام کو، 3 دن تک بھوکے رہے، پیاسے رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں عبید اللہ بن زیاد 4000 کا لشکر لے کر آ گیا۔ حضرت حسین نے کہا میری 3 شرطیں ہیں، آپ اس کو پورا کر لو، یا تو میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس بھیج دو، میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، 12000 خطوط میرے پاس آئے ہیں، اور اس شخص نے میرے اوپر خطوط بھیجے ہیں، فرمایا مجھے واپس جانے دو۔ انہوں نے منع کیا، یا دوسری شرط مجھے دمشق بھیج دو، میں وہاں جا کر یزید سے میں ملاقات کروں، میں ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھوں، یا تو پھر مجھے واپس چلے جانے دو کسی اسلامی ملک کے اندر میں، جہاں ملک سرحد کے اوپر جا کر میں جہاد کروں گا۔ ان ظالموں نے آپ کی ایک بات نہیں سنی، اور آپ کے ساتھ لڑائی کرتے رہے، یہاں تک کہ 9 محرم الحرام میں آپ سجدے کی حالت میں تھے کہ آپ کو تیر مارا سنان نے، اور آپ کو داڑھی کے اوپر لگا۔ آپ کی گود میں آپ کا ایک بیٹا تھا معصوم، وہ اس کی زبان بھی پانی نہ ملنے کی وجہ سے باہر نکل چکی تھی، اور وہ رو رہا تھا۔ تو حضرت حسین نے کہا اس ظالموں، اس بچے کے اوپر تو رحم کر لو، ایک گھونٹ پانی کا تو ان کو دے دو۔ لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی، اور اس کو تیر لگا، وہ بچہ شہید ہو گیا۔ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تیر مارا، آپ شہید ہو گئے۔ ان کمبختوں نے آپ کے سر کو قلم کیا، اور عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لے گئے۔ حضرت عبید اللہ بن زیاد آپ کے ہونٹوں کے اوپر چھری مارنے لگے، لکڑی مارنے لگے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ ظالم تو ان کے ہونٹ کے اوپر چھری مار رہا تھا، میں نے ان ہونٹوں کو رسول اللہ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان ہونٹوں کو رسول اللہ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ ان ہونٹوں کے اوپر چھری مارا ہے۔ پھر اسی سر کو تھیلی میں پیک کر کے زیاد کے پاس لے گئے، وہ مسکرا رہا ہے، وہ ہنس رہا ہے، اور وہ سنان عبید اللہ بن زیاد کہنے لگا، حضرت یزید سے کہنے لگا کہ میں نے آپ کے دشمن کو سر قلم کر کے لے آیا ہے، عظیم باپ کا عظیم بیٹے کا سر قلم کر کے لے آیا ہوں۔ عبید اللہ بن زیاد اس کو مارنے لگا چھری، تو حضرت ازدق غالباً وہی صحابی ہے، انہوں نے کہا او کمبخت، ان ہونٹوں کو میں نے رسول اللہ کو بوسہ دیتے ہوئے سنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کربلا کی تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب بھی اسلام کے اوپر جب یہ حالات آئے، جب بھی قربانی آئے، تو انسان کو چاہیے اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنے بال بچوں کی قربانی دے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ بچے تھے کہ جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے طویل کر دیتے تھے، جن کی وجہ سے اللہ کے رسول خطبے کو مختصر کر دیتے تھے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں یہ میرے پھول ہیں۔ ان ظالموں نے ان لوگوں کو نہیں چھوڑا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ کربلا کا واقعہ کہ اسی حالت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نماز قضا نہیں کی، اور اسی حالت میں تیمم کر کے آپ نے نماز پڑھی، اور دنیا والوں کو پیغام دے دیا کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ہم معمولی حالت میں معمولی عذر میں ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہماری مسجد جمعہ تک جمعہ کے علاوہ بھرتی ہی نہیں ہے، ویران نظر آتی ہے، لاکھوں کروڑ روپیوں کی مسجد آباد ہے، لیکن مسجد مصلیوں سے خالی ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی میں کل سن رہا تھا مولانا اسرار صاحب جو پاکستان کے، وہ کہتے ہیں ہم عقیدے کے اعتبار سے تو مسلمان ہیں، کہ ہم مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا اندر ضمیر کو پوچھو کیا واقعی ہم مسلمان ہیں، کیا واقعی ہم اللہ کے بندے ہیں؟ اگر تم مسلمان ہوتے تو تم ضرور اللہ کا قرآن سمجھتے، تم ضرور اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور ہمیں یہ حق پہنچتا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کا ختم کریں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کو اور اہل بیت کو ایصال ثواب فرمائے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم فضائل اعمال تعلیم سنتے ہیں، فرمایا پہلی محرم سے 10 محرم تک روزانہ ایک قرآن شریف میں ختم کرتا ہوں، اور اہل بیت کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ یہ تھے وہ ہمارے اکابر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، آج 8 محرم ہے، کل 9 ہے، اور پھر 10 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھے ہوئے۔ بس یہ آخری مختصر بات کہہ دوں تو فرمایا یہ تم کس کے لیے تم نے روزہ رکھا؟ فرمایا
اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ کو 10 محرم کو فرعون سے نجات دی تھی، تو اس کے شکریہ نا فرمایا موسیٰ ہمارے بھائی ہیں، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، انشاءاللہ ہم بھی روزے رکھیں گے اور آئندہ سے ہم 2 روزے رکھیں گے، لیکن آئندہ سال پھر آیا نہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، لہذا آپ روزہ رکھیں 9، 10 یا 10، 11 روزہ رکھے، اس روزے کو رکھے۔ اور اس کے بعد 10 محرم کے بارے میں مشکات شریف کی روایت ہے اور بہت ساری روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے اوپر خوب وسعت کرے، خوب کھلائے، خوب پلائے، اور دنوں کے مقابلے میں اچھا پکائے، اچھا پہنے اور اچھا ان کو ہدیہ دے۔ میرے بھائیو یہ نہیں ہے کہ ایک جردہ کا ایک ٹپیلا چلا دو اور پورے محلے میں تقسیم کرو، یہ ہماری بستی میں یہ حالات ہے، یہ ساری بدعات کوثاری میں ہے۔ کہیں ایسے محلے ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ ایک بڑا ٹپیلا چلا دیں گے جردے کا اور پورے محلے میں پھر تقسیم کریں گے، کہیں کسی حدیث میں نہیں ہے کہ محلے میں تقسیم کرو اور حلیم بناؤ، جردہ بناؤ، باہر اتنا حدیث میں ہے کہ اس دن اپنے گھر والوں کے اوپر وسعت کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی